السلام علیکم۔ اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک اقوام متحدہ کے رپورٹ کے مطابق 52,637 فلسطینیوں کو صہیونی فورسز نے شہید کیا ہے، اور یہ فگرز مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں۔ یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق ہر 20 منٹ میں ایک فلسطینی بچہ لقمہ اجل بن رہا ہے، اور اس کی وجہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے پیدا کی گئی قحط سالی کی صورتحال ہے۔ کھانے پینے کے بڑے ذخائر موجود ہیں، لیکن انہیں بارڈرز تک محدود کر دیا گیا ہے، اور غزہ کے اندر کھانے کی کوئی امداد داخل نہیں ہو پا رہی۔ یہ صورتحال جو صہیونی فورسز کی جانب سے پیدا کی گئی ہے، اس پر آج جرمنی اور فرانس بھی چیخ اٹھے ہیں۔ اقوام متحدہ نے واضح گائیڈ لائن جاری کر دی ہے، لیکن افسوس ان مسلمان ممالک پر جو آج بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے بڑے معاہدے امریکہ کے ساتھ تو کر رہے ہیں، لیکن غزہ کے مسلمانوں کے لیے عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ اربوں کی تعداد میں موجود مسلمان بڑے بڑے جنگی ساز و سامان اور بحری بیڑے، تیز رفتار طیارے اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ممالک بھی فلسطین کی مدد کے لیے نہیں پہنچ پائے، اور یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ ہم آج اس پر بات تو کر رہے ہیں، بڑے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن ذرا تصور کریں، سعودی عرب، ایران اور دیگر جو مسلمان ممالک ہیں، میں پاکستان کا نام بھی لوں گا، اگر عملی طور پر 2023 میں فلسطینیوں کی مدد کے لیے اقدامات اٹھاتے تو کیا آج 52,000 فلسطینی مسلمان شہید ہوتے اور ہر 20 منٹ میں ایک فلسطینی بچہ لقمہ اجل بنتا؟ کچھ رپورٹس میرے سامنے ہیں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ معاملہ جب شروع ہوا اکتوبر 2023 میں، تو اس کے بعد 3 مرتبہ سیز فائر کیا گیا، اور اسرائیل کی جانب سے اقوام متحدہ کو یقین دہانی کروائی گئی کہ ہم سیز فائر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن غزہ پر قبضے کا جو گھنونا پلان اسرائیل نے بنایا تھا، اسرائیل بہت قریب پہنچ چکا ہے، اور بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ غزہ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اکتوبر 2023 میں حماس نے اسرائیلی جارحانہ کارروائیوں کے جواب میں ایک شدید حملہ کیا تھا، اور حماس کے حملے میں تقریباً 1200 افراد ہلاک اور 251 کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر جنگ بندی ہوئی۔ شدید اسرائیلی حملوں کے بعد اور 3 مرحلوں پر مشتمل جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ جنوری میں نافذ ہوا، جس کے تحت حماس نے 33 یرغمالیوں کو رہا کیا، اور اس کے جواب میں اسرائیل نے تقریباً 1900 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا اور امداد کی ترسیل کی اجازت دی۔ جنگ بندی کے بعد جب ہزاروں بے گھر غزہ واپس لوٹے، تو حماس اور اسرائیل کے درمیان دوسرے مرحلے کی بات چیت شروع ہونا تھی۔ اس حوالے سے فریقین نے اتفاق کیا کہ دونوں مرحلے میں باقی تمام یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیلی افواج کا مکمل انخلاء شامل ہوگا، جس سے جنگ کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ پہلا مرحلہ 1 مارچ کو ختم ہو گیا، لیکن دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ غزہ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے صہیونی فورسز نے اپنی کارروائیوں کا آغاز شروع کر دیا۔ سیز فائر سے مکمل طور پر انحراف کے بعد اسرائیل نے غزہ کی پٹی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور بالخصوص سویلین آبادیوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ غزہ میں موجود ہائی رائز بلڈنگز کو تباہ کیا گیا، اسپتالوں، سکولز اور کالجز پر میزائل داغے گئے، یہاں تک کہ جو ہائی رائز بلڈنگز میں اپارٹمنٹس موجود تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور سویلین آبادیوں کو یہ کہہ کر ٹارگٹ کیا گیا کہ ہم حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور حماس اس خطے کا ایک عسکریت پسند گروپ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سن 2007 سے عملی طور پر غزہ میں اگر کوئی حکمران جماعت موجود ہے جن کو عوام کی سپورٹ اور حمایت حاصل ہے، تو اس کا نام حماس ہے۔ اور حماس نے اکتوبر 2023 میں اسرائیل کے خلاف جو کارروائی کی، وہ پے در پے اسرائیلی حملوں کے بعد ایک جوابی کارروائی تھی، اور غزہ کی آزادی کے لیے اقدامات تھے۔ یہ غزہ کا جو علاقہ ہے، بنیادی طور پر اسرائیل اس کو کیپچر کرنا چاہ رہا ہے، اور بدقسمتی سے اسرائیل اپنے گھنونے مقاصد کو کامیاب کرنے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ جب جنگ عظیم کے بعد یہودیوں کو اس علاقے سے بے دخل کر دیا گیا ان کی مکارانہ چالوں کی وجہ سے، تو یہودیوں نے اس خطے کو کیپچر کرنے کا ایک پلان مرتب کیا، اور اس پلان کا نام دی گریٹر اسرائیل تھا۔ اور اس گریٹر اسرائیل کے اپنے گھنونے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پے در پے مسلمان ممالک کو اس خطے میں کمزور کیا جاتا رہا،
اور یہاں پر متعدد جنگیں مسلط کی جاتی رہیں۔ پہلی عالمی جنگ میں مشرق وسطیٰ کے اس حصے پر حکمرانی کرنے والی سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اس سرزمین پر اس وقت یہودی اقلیت اور عرب اکثریت کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے نسلی گروہ بھی آباد تھے۔ یہودیوں اور عربوں کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھی جب عالمی برادری نے برطانیہ کو یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک قومی گھر تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپی۔ یہ کام 1917 کے بیلفور اعلامیے کے تحت ہوا، جو اس وقت برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے برطانیہ کی یہودی برادری سے کیا تھا۔ یہ اعلامیہ فلسطین پر برطانوی مینڈیٹ میں شامل تھا اور 1922 میں نو تشکیل شدہ لیگ آف نیشنز، جو کہ اقوام متحدہ کی پیشرو تھی، اس کی توثیق کر چکی تھی۔ سن 1920 اور 1940 کی دہائیوں کے درمیان اس علاقے میں رہائش اختیار کرنے کی خاطر پہنچنے والے یہودیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ یورپ میں ظلم و ستم، خاص طور پر دوسری عالمی جنگ میں نازی ہولوکاسٹ سے جان بچا کر یہاں آ رہے تھے۔ اس صورتحال میں یہودیوں اور عربوں کے مابین اور برطانوی راج کے خلاف تشدد میں بھی اضافہ ہوا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی اور بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے تو قبول کر لیا تھا، لیکن عربوں نے اسے مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سن 1948 میں اس مسئلے کے حل میں ناکامی کے بعد برطانیہ نے علاقے کا کنٹرول چھوڑ دیا، جبکہ یہودیوں نے اسرائیل نامی ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ اس کا مقصد ہولوکاسٹ سے بھاگنے والے یہودیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن بنانا تھا۔ یہودیوں اور عربوں کے درمیان لڑائی مہینوں سے شدت اختیار کر رہی تھی اور اسرائیل کے قیام کے اعلان کے اگلے ہی دن 5 عرب ممالک نے اس نئے ملک پر حملہ کر دیا۔ اس دوران لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور اس واقعے کو النکبہ یا تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سن 1949 میں جب جنگ بندی کے نتیجے میں لڑائی ختم ہوئی تو اسرائیل نے زیادہ تر فلسطینی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ پھر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات 1990 اور 2010 کی دہائیوں کے درمیان شروع اور معطل ہوتے رہے اور اس کا تعلق خطے میں تشدد کے پھیلنے سے تھا۔ ابتدائی دنوں میں مذاکراتی امن ممکن نظر آتا تھا۔ ناروے میں خفیہ مذاکرات کا سلسلہ اوسلو امن عمل میں تبدیل ہوا، جو 1993 میں امریکی صدر بل کلنٹن کی صدارت میں وائٹ ہاؤس کے لان میں منعقدہ ایک تقریب میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ سن 2000، 2003، 2014، 2018، 2020 وقتاً فوقتاً اور وقفے سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے، لیکن ان تمام مذاکرات میں اسرائیل کی جو سوچ تھی وہ انتہائی مکارانہ تھی اور اسرائیل ہمیشہ سے فریب دینے کی پالیسی پر کاربند رہا، یہاں تک کہ 2023 میں فلسطینیوں پر حملوں کا آغاز کر دیا گیا اور جب حماس نے جوابی کارروائی کی تو اس کے بعد فلسطینیوں کی نسل کشی کا آغاز کر دیا گیا اور غزہ کی یہ پٹی جس پر قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل نے یہ تمام تر ڈرامہ رچایا، اس پٹی کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ آج جرمنی، فرانس اور برطانیہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اسرائیل کو خاموش کروانے کے لیے اور اسرائیل کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 52,637 فلسطینی مسلمان آج تک یعنی تقریباً صرف 2 سالوں میں شہید ہو چکے ہیں اور بھوک سے بلکتا بچہ ہر 20 منٹ میں جو لقمہ ازل بن رہا ہے، ان گھنونے جنگی جرائم کا حساب اسرائیل سے کون لے گا اور کب لے گا؟ آج اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو جو تباہ کاری غزہ میں ہوئی، فلسطین میں ہوئی، اس کا ذمہ دار تو اسرائیل ہے، یہ بات دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن اس کو کٹہرے میں کون کھڑا کرے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ انڈین میڈیا ہو یا امریکی میڈیا ہو، اس تمام تر گھنونی کارروائی میں اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج بھی ہندوستان ٹائمز نے جو سٹوری شائع کی ہے وہ فیک نیوز ہے اور اس میں اسرائیل کی حمایت کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ حماس کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی یہ جو رپورٹ ہے یہ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ یہاں پر نسل کشی کی غرض سے قحط سالی کی صورتحال پیدا کی گئی ہے، امداد بہت ہے لیکن اسے غزہ میں پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ رخشان میر کو دے کیپٹل ٹی وی سے اجازت، اللہ حافظ۔